بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا ویلاگ تھا حزب البحر کے حوالے سے، تو میں نے چاہا کہ اسی حزب البحر کے کچھ چیزوں کو مزید کھول دیا جائے تاکہ ہم اس کو صرف مخصوص دنوں تک متعین نہ کر لیں بلکہ اس کو زندگی کا معمول رکھیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہی ہے حزب البحر۔ یہ میں نے کہا تھا کہ ہر کتب خانے سے اس کا نسخہ مل جاتا ہے، لیکن کیونکہ بہت سارے نسخے مختلف طریقوں سے لکھے گئے، لیکن سب سے زیادہ جو مجرب اور آسان ترین نسخہ ہے اور جس کی طاقت اور تاثیر زیادہ ہے، جو ہم تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 22 سال یا 24 سال سے مسلسل جس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں، جس نسخے کو، وہ شروع ہوتا ہے یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی۔ یہ جو نسخہ ہے، یہ نسخہ زیادہ اس کی تاثیر اور طاقت ہے، اور اس کے اندر کیونکہ ایک تو جو الفاظ کے چناؤ ہیں اور ساتھ جو اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنے سے انسان کو زیادہ شوق بڑھتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی بھی چیز کا یا کسی دعا کا، کسی آیت کا یا کسی مسنون دعا کا یا اسی طرح کوئی بھی الہامی یا کشفی کوئی بھی دعا ہے، جس طرح چہل کاف کا اب ترجمہ اگر آپ پڑھیں یا حزب البحر کا، حزب النصر کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو شوق بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل، پریشانی، دکھ، غم رہتے ہیں، اور اگر چلو یہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں نہ بھی ہوں، لیکن اگر ایک آدمی سکون سے بھی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نسل، میری گھر، کاروبار، گاڑی اور میرے سارے نظام کی حفاظت رہے۔ اچھا، وہ حفاظت انسان سے بھی چاہ رہا ہوتا ہے، جنات سے بھی، جادوگر سے بھی، شیطان سے بھی، اور دیگر اپنے حاسدین سے۔ پھر حاسدین بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حسد کرنے والے بعض دفعہ سامنے ظاہراً ہوتے ہیں، اور ایک حسد کرنے والا پیٹھ پیچھے ہوتا ہے، جس کو انسان نہ ہو سکتا ہے سفر ساتھ کرے، ساتھ بیٹھ کے کھائے پیے، لیکن اس کا حسد ایسا گندا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بالکل یعنی قبر کی پاتال تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حزب البحر کا بھرپور طریقے سے اس کا عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی نسل کو، اپنے گھر والوں کو یہ چیز سکھائیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کفریہ، نعوذ باللہ، نہ کوئی شرکیہ، اور نہ ہی کوئی ایسے منتر ہیں جن سے انسان کی توجہ، یقین، اعتقاد کسی مخلوق کی طرف جاتا ہو، نہیں، بلکہ اس کا تعلق 100% رب تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہے، اور رب تعالیٰ کے ساتھ انسان جڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اور اس کے جتنے بھی حصے ہیں، مثلاً 8-10 چیزیں ہیں اس کے اندر مختلف، ٹھیک ہے، اب وہ سارے کا بھی نچوڑ نکالیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ہی انسان فریاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہیں، قرآن مجید کی آیات اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ اچھا، وہ آیات بھی جب ان کا بھی ترجمہ نکالیں اور ان کا بھی مفہوم پڑھیں تو وہ بھی حفاظت میں آئے گا یا مدد کے طور پہ آئے گا، کہ ہماری مدد کی جائے، ہماری حفاظت کی جائے۔ ہمیں بہت ساری جو انسان کے ذہنوں کے اندر خلیے ہوتے ہیں شیطانی لحاظ سے یا انسانی شکلوں میں، تو ان سے نجات مانگ رہا ہوتا ہے، ان سے حفاظت مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایک بہترین چیز ہے حزب البحر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو نسخے کو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے عمل میں لائیں۔ اچھا، یہ کوئی لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے، صرف ایک دفعہ روزانہ مغرب کے بعد بندہ پڑھ لے، اور جب کوئی مسئلہ پریشانی ہو جائے تو اس کی تعداد کو تھوڑا بڑھا دے، 8 دفعہ، 9 دفعہ، 11، 12 دفعہ اس کی تعداد کو روزانہ کچھ وقت تک کرے، جب تک اس مسئلے پہ اللہ تعالیٰ
کامیابی نہیں دیتے. جب کامیابی دے دیں پھر اس کے بعد ایک دفعہ اس کو کر لیں. اس کا میں نے آج سے تقریباً 2003 میں نے ذاتی طور پہ ایک تجربہ کیا تھا، بتا بھی دیتا ہوں. کچھ ایسے مریض تھے جو لا علاج تھے، بلکہ ایک بزرگ مجھے یاد ہیں کہ وہ 2002 کی بات ہے کہ وہ اچانک چلتے پھرتے اپنے سارے معاملات ختم کر کے بستر پہ لیٹ گئے، اور دماغی توازن بھی خراب ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں، یعنی ان کے جو یعنی ایک نا امیدی والی ساری کیفیات میں وہ چلے گئے. اچھا، وہ ایک فیملی کے ایک یعنی گھر کے خاندان کے سربراہ تھے، تو اس وجہ سے پورا گھر خاندان جو ہے نا ان کی وجہ سے ڈسٹرب تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کے بہت سارے عمل کیے، اور اس میں ایک چیز جو میں نے کی وہ تقریباً میں نے 3 دن کیا تھا. عصر کی نماز کے بعد حزب البہار پوری پڑھی، اور اس کے اندر ایک آخر میں جا کے ایک الفاظ آتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اچھا، اس الفاظ کو پڑھنے کے بعد 70 دفعہ یہاں میں نے رک کر خود وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پڑھا، اور پانی پہ دم کیا. پھر آگے اس کا وہی ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ 3 دفعہ، اور آگے وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. یہ حزب البہار تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں نے بسم اللہ الذی لا یضر کو 3 دفعہ پڑھ کے پھر 70 دفعہ وہ آیت شفا پڑھی، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تو ان کو دیتا رہا 3 دن تک. آپ یقین جانیں وہ بندہ ایک ہفتے کے اندر اس پاگل پن سے بھی نکل آیا، وہ جو نفسیاتی کیفیت تھی اس سے بھی نکل آیا، اور اس کے جسم جو اکثر حصہ ان کا مفلوج ہو گیا تھا، تو وہ اس طرح اللہ نے ان کو بحال کیا جیسے انسان کے اندر کرنٹ چلا جائے یا بجلی چلی جائے اور وہ انسان کو کھڑا کر دے. ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی شفا دی. تو یعنی یہ تو میں نے ذاتی طور پہ اس کا تجربہ کچھ جگہوں پہ کیا بھی ہے، لوگوں کو بھی بتایا. تو اس سے بیماریاں، الجھن، پریشانی، دکھ، غم، آپ جو ہے نا اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس میں ایک جگہ آتا ہے فثبتنا وانصرنا، کہ اپنے مقصد کو تصور کر. اب یہیں رک کر انسان اپنے مقصد کو بھی ذہن میں رکھے اور اسی کے مطابق کوئی چیز ساتھ ایڈ کر لے. مثلا حفاظت چاہتا ہے تو یہیں رک کر آپ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون کو 21 دفعہ پڑھ. دوسری جگہ آگے پھر آتا ہے اللہم یسر لنا امورنا، یہاں پھر لکھا ہوا، وہاں لکھا ہوا بھی ہے، کتاب کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں بھی اپنے مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کس مقصد کے لیے یہ عمل، تو اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے تو پھر یہاں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون کو 21 دفعہ پڑھ لیں. اگر مسئلہ دشمن زیادہ پاورفل ہے، زیادہ طاقتور ہے، تو اپنے اس عمل کو بڑھا دیں، 21 کی جگہ 41 کر لیں، 70 دفعہ کر لیں، 111 کر لیں، 313 کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ حزب البہار کو مکمل کر دیں. اس طرح کرنے سے بھی آپ کی اس نظام اور اس عمل کے اندر ایسی پاور آ جاتی ہے کہ آپ یقین جانیں بعض لوگ بالکل یعنی جام کر دیے گئے تھے، جادو اور جنات، اور شیطان نے ان کو ایسا باندھ دیا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارے اوپر کوئی عمل اثر ہی نہیں کرتا، یعنی مایوسی کی آخری درجہ. تو اس آدمی کو آپ یہ عمل اس طرح کی کوئی چیز کروا دیں، حزب البہار پڑھے، اور درمیان کے اندر جہاں مقصد لکھا ہوئے ہیں، جہاں آپ نے یہ تصور کرنا ہے وہاں اسی کے مطابق وظیفہ ڈال دیں اور آپ اس کو پڑھیں. آپ یقین جانیں ایسے اس بندے کو اللہ تعالیٰ یعنی نکالتے ہیں پریشانی سے، دکھ غم سے، کہ بندے کی حیرت خود انسان جو ہے نا سوچنے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت تو برقرار ہے اور برقرار رہے گی، اور قیامت کی صبح تک اور اس کے بعد بھی، کیونکہ اصل بادشاہ، اصل قہار، اصل جبار اور اصل مالک الملک تو صرف رب العالمین ہے. باقی نظام دنیا کا جتنا بھی ہے یہ عارضی ہے، کسی کا عہدہ عارضی ہے، عزت عارضی ہے، شہرت عارضی ہے، سب کچھ اصل نظام اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کے اندر کلام کا بھی نظام وہ دائمی ہے، وہ یعنی قلیل نہیں ہے، مختصر نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی دائمی چیز ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہے
اس کو فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے ساتھ دوستی لگائیں اور ان مسنون چیزوں کو پڑھیں۔ اب تھوڑا سا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی ایک ولی دوست کو، یعنی سلسلہ شاذلیہ کے جو امام ہیں، امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس موقع کے اوپر یہ دعا سکھلائی۔ یعنی جب وہ حج سفر پہ جا رہے ہیں، اپنا پورا گروپ لے کے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے طوفان آ گیا۔ سمندری اس وقت سفر تھے، حج کے لیے لوگ کرتے تھے، تو طوفان آ گیا۔ اب جب رخ چینج ہونے لگے تو اپنے ہی بندوں نے ان کو تانے دینا شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں یہ بتایا کہ آپ اس سال حج کر لو۔ تو ظاہر بات ہے جب شیخ یا بڑا آدمی یہ بات کرتا ہے تو لوگ تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو درمیان میں جا کے کچھ دنوں کے بعد یہ مسائل ان کے ساتھ شروع ہو گئے۔ تو اب اس تذبذب والی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ان کو سکھائے۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے الہام، اور اس نیند والی جو انسان کا جو مکاشف نظام ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ شریعت کے اندر الہام، القاء، کشف ان چیزوں کی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا انکاری کوئی بھی مسلک نہیں ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز سکھائی۔ اچھا، جیسے یہ چیز سکھائی تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، اور جب پڑھی تو طوفان بھی ہٹ گیا، اور انہوں نے یعنی خیریت کے ساتھ حج کیا، پھر واپس آئے۔ پھر یہیں کہ اسی یعنی حزب البحر کی کرامت یہ بھی ہے کہ اسی وقت جو جج کا اس کا جہاز کا جو عملہ تھا اس میں غیر مسلم تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے یہ کرامت اور یہ چیز پڑھنے میں دیکھ کر، تو وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو پھر اس وقت سے یہ چیز پھر مشہور ہوئی، یعنی اس دعا کو انہوں نے ظاہر کیا کہ مجھے یہ دعا بتائی یہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں سے یہ سلسلہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بڑے امتحان اور اس مشکل سے نکالا ہے۔ تو ہم بھی کسی بھی مقصد اور پریشانی کو یا کسی بھی الجھن، حتیٰ کہ خطرناک سے خطرناک کام ہو یا خطرناک سے خطرناک آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو، ایسا دشمن جس کے سورس، جس کے تعلقات بہت زیادہ ہوں، آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ بعض بزرگان دین اور بعض یعنی جو اولیاء اللہ ہیں، وہ وقت کے فرعونوں اور وقت کے حکمران جو ظالم جابر ہوتے ہیں ان کے خلاف پڑھاتے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے ان کی ختم ہو جاتی ہے، بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، اس کا نظام اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اوپر والی چیز حزب النصر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زیادہ تر تو اس وقت جو ہمارا سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ، اس نے زیادہ اس کو متعارف کروائے، اور اس کی خواص اور اس کی فضائل اور اس کی طاقت کو زیادہ کھولا ہے، ورنہ پہلے تو مخصوص لوگ اس کو کرتے تھے، بہت کم مقدار۔ اب جب سے ہمارا سلسلہ آیا اس کے بعد ہر کسی نے، ابھی تو اس کے اوپر اجتماعات ہوتے ہیں، سفر میں کوئی اجتماعات ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا اجتماع ربیع الاول میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اجتماع سے مراد اکٹھے ہو کے 3 دن اس کا عمل کیا جاتا ہے، ریاضت کی جاتی ہے، تو اس طریقے سے اس کو دہرایا جاتا ہے۔ تو اب اس کی طاقت اور تاثیر اسی طرح ہے، صرف انسان کی اپنی محنت ہے، نیت ہے، اور انسان کا اپنا گمان اپنے رب کی طرف ہے کہ کتنا گمان ہے۔ تو جتنا گمان اور جتنا ارادہ اور جتنا انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق واسطہ زیادہ ہوتا ہے، انسان کو کامیابی بھی اسی طرح کی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون چیزوں سے اور ان چیزوں سے جن کا تعلق رب العالمین سے ہے، ان کے ذریعے سے اپنی پریشانی، مشکل، دکھ و غم حل کرانے کی اور اپنے رب سے مسلسل رابطے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔